باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ عصر کا موضوع آج ہم نے طے کیا ہے اس درس کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سورہ عصر جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ مکہ کی صورتوں کی خاصیت ہے کہ وہ مختصر، جامع، اور اس میں جو ہے وہ بنیادی جو عقائد ہیں، جو بیلیفز ہیں، ان کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ ڈسکشن ملتا ہے۔ اگر ہم بعد کی صورتیں دیکھیں جو کہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ طویل احکامات ہیں، جس کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسلامی نظام قائم کرنا ہے، کس طرح سے حکومت چلانی ہے، کس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشن چلانے ہیں، کس طرح سے تعزیرات ہوں گی، کس طرح سزائیں دی جائیں گی، کس طرح سے محکمہ، ہر چیز کی جو احکامات ہیں تفصیلی، جس میں زیادہ تر مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ شروع کی مکی صورتوں میں جو ہے وہ سورہ عصر جو اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کی ہم تفسیر پہ جائیں تو یہ ایک طویل اور جامع صورت ہے۔ اکثر یعنی یہ جو بات میں نے کر دی، زمانہ نزول اس کو ایک ٹیپیکل ٹرم ہے جو کہ قرآن کی، یعنی کس ٹائم یہ سورت نازل ہوئی۔ موضوع اور مضمون کے لحاظ سے بہت ہی یوں کہہ لیں کہ مختصر اور جامع۔ جامع مینس کہ یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پورا اسلام کے بہت بڑے بڑے عقائد ہیں وہ اس میں سمو دیے گئے، بہت ہی چھوٹے سے فقروں میں، یعنی جملہ بھی پورا نہیں، فقرہ کہہ لیں یا لفظ، ورڈز میں کہہ لیں کہ ود ان ورڈز جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا یہ میں بھی بہت دنوں بعد یہ ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں تو تفسیر ایکسپلور کرنے میں ذرا ہاں سرچ پہ کلک کر رہا ہوں، لیکن وہ سرچ ہے، تفسیر اس میں ان کی ویب سائٹ کیا اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے کیا، کچھ مسئلہ ہے؟ پہلے تو میں اس پہ تفسیر پڑھتا رہا ہوں۔ سرچ تو وہ ایسے ہے سر، جیسے مثال کے طور پہ میں یہاں لکھوں اثر، تو اب وہ سرچ کر کے لائے گا تفسیر، اور پھر یہ سارے پوائنٹ سرچ کرے گا کہ سورہ اثر میں یہاں پہ یہ ہے سرچ۔ سورہ اثر آ رہا ہے کیا چیز؟ سورہ اثر ہے اس میں، اس فہرست میں سورہ اثر ہے، سورہ قمر ہے، قمر میں میرے سامنے تو اس کے یہاں چشمہ بھی لگا ہوا ہے، قمر اثر نہیں نظر آتا۔ تو بہرحال چلیں، میں پلان تو یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، میں اس سے کنٹینیو کر لیتا ہوں، آپ صرف ترجمے پہ ہی فوکس رکھ لیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس میں جو لفظ ہے خسارہ، اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور پہلے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ورڈ کی زمانے کی۔ زمانے کے بعد ہم آتے ہیں قسم کے اوپر۔ زمانے سے مراد یہاں پر کئی ایک ہے، میں تھوڑا سا یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں کوئی اپنی طرف سے ڈیفینیشن یا اپنی کوئی تشریحات نہیں بیان کر رہا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں جو چیز آئی ہیں اس کو میں بیان کر رہا ہوں، یا دیگر تفاسیر میں جو باتیں ہیں وہ ہم اس کو یہاں پہ لے کے چلا کریں گے۔ تو میری کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے قرآن کی، یہ پہلے بات کلیئر ہو جائے۔
تو جو علماء اور جو محدثین اور مفسرین نے تفسیر کی اس کے مطابق سب سے پہلے مولانا نے جو ہے وہ زمانے کے حوالے سے لکھا کہ زمانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی پچھلا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، گزرا زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور آگے آنے والا زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو ٹائم جس میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ اس کی قسم. اور پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ وہ کوئی بڑی عظیم چیز ہے. ہیومن بینگ یا ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم، تو ہمارے ذہن میں یہ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اور سامنے والے پہ ایک امپریشن دینے کے لیے کہ میری بات میں وزن آ جائے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ایسی قسم نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہاں قسم کھانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جس وقت میں آپ جی رہے ہیں اس وقت کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی وہ اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. اور اس سورہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ 4 پوائنٹس وی کین ایکسٹریکٹ. سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان، اور اس کے بعد پھر عمل صالح. ٹھیک ہے، پہلا لفظ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، پہلا ورڈ ایمان ہے. دوسرا نیک عمل کر رہے ہیں، یعنی عمل صالح. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا. اور لاسٹ فائنل کیا ہے کہ صبر کی تلقین کرنا. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں. تو جیسے میں نے یہ بات رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کوئی بڑی چیز ہو اس کے لیے، اس کے لیے وقت کوئی امپورٹینس نہیں ہے. ہم اگر اس کو دیکھیں ٹائم کو، تو ہمارے لیے بعض اوقات، جیسے ابھی میں نے بات کی 2009 آپ لوگوں کے لیے بہت ڈفرینس ہے نا. آپ کی ایج کیا ہوگی اس وقت؟ یو شوڈ بی چائلڈ رائٹ، ہے نا. آپ بچے ہو گئے چھوٹے سے. لیکن میں اگر شاہد بھائی سے بات کروں تو 2009 ان کے لیے کوئی اتنی وہ نہیں، کیونکہ عمر کا فرق ہے. لیکن وقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اس کو آپ دیکھیں تو مختلف، جیسے مثال کے طور پر میں یہ بہت ایکسپیرینس کرتا ہوں آج کل. میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو میرے سامنے جو بچے ہیں وہ میرے سامنے پیدا ہوئے بچے ہیں بالکل. یعنی میں اس وقت گریجویشن بھی کر چکا تھا، تو وہ پیدا ہوئے ہوئے بچے اب میرے سامنے اسٹوڈینٹس ہیں میرے. تو ان کے لیے ہم بڑی عجیب سی چیز ہوتے ہیں. لیکن میں اپنی ذات میں سوچتا ہوں تو آئی اسٹل تھنک کہ یار میں تو، میرا بچپنا ہی ہے، میں مطلب بڈھا تھوڑی ہوں. تو یہ میں ایک بات اس طرح سے کر رہا ہوں کہ انسان کے لیے وقت بہت ڈفرینس ہے، مختلف ہوئے. تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ وقت کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کی امپورٹنس بتائی جائے کہ وقت آپ کے لیے ہے کس لیے اور کیوں آپ یہاں پر آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو وقت کے ساتھ چیز کی گئی ہے خسارے کا لفظ، لاس. ٹھیک ہے، ہیومن سائیکی ہے کہ ہم ہر کام میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں، مجھے اس سے کیا فائدہ ملنا ہے. صحیح ہے نا. میں کوئی جاب کروں گا تو میرا بینیفٹ مقصد کیا ہوگا کہ مجھے یا تو میری کریئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اور مجھے پیسے مل رہے ہوں. میں فری میں بھی جاب کرتا ہوں بعض اوقات. کرتے ہیں نا ہم لوگ کوئی فری جاب، یا نہیں کرتے ہیں بعض اوقات. آپ انٹرنشپ کرتے ہیں، آپ کوئی ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں جہاں سے آپ کی پروفائل بلڈ ہو رہی ہو. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو ڈیولپمنٹ سے، اگر آپ میں سے کوئی ہے ڈیولپمنٹ سائڈ کے جو لوگ ہیں، وہ مختلف کمیونٹیز میں، جیسے کہ اوپن سورس کمیونٹیز میں وہ بڑے ایکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے آرگنائزیشنز ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی کریئر کو بنانے کے لیے ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ فری میں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. مطلب میں IEEE کا ممبر اس لیے ہوں کہ یار میں جو ہے وہ IEEE کی کمیونٹی میں ملیشیا میں انٹرنیشنل ریکگنائز ہوں، ہے نا. لیکن مجھے اس کے کوئی پیسے نہیں مل رہے. اس طرح کی مطلب چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان ہمیشہ فائدہ نقصان سوچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں. اچھا، یہاں انسان کے لفظ کی میں تشریح یہ کرتا جاؤں کہ یہاں پر انڈیویجول بھی مراد ہے اور ایز اے ہول بھی جو ہے وہ بہت سارے انسان مراد ہو سکتے ہیں. صحیح ہے، یعنی ہول سے مراد یہ کہ پوری قومیں بھی. ویسے تو یہ لفظ جو ہے وہ مفرد یعنی سنگولر کے طور پہ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ کے طور پہ، یعنی ایک انسان کے طور پہ. لیکن یہاں پر کیونکہ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے اس کو جو ہے وہ آگے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب میں تھوڑی سی بات اس پہ کروں کہ ہم وقت کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ہم عموماً اگر ہم سیکنڈ کی سوئی دیکھیں، یہاں پر میرے پاس چل رہی ہے، تو بعض اوقات ایک سیکنڈ ہمارے لیے کوئی لمحہ نہیں ہے. لیکن ایک سیکنڈ کے اندر اگر سمپل بات کریں فزکس کی،
تو آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کتنا ٹریول کر لیتی ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی, آپ کمپیوٹر سائنس سے کوئی بیک گراؤنڈ, امتحان نہیں لے رہا, لیکن آپ کو پتا ہوگا نا کہ جو ہمارا کمپیوٹر کی جو اسپیڈ ہے, جیسے مثال کے طور پہ میرا پروسیسر اگر 2 گیگا کا ہے, تو 2 گیگا کا مطلب ہے کہ 1 نینو سیکنڈ میں 2 نینو سیکنڈ میں ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو ود ان سیکنڈ ملینس آف انسٹرکشن یہ کمپیوٹر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام میں اگر ہم وقت کو دیکھیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ, لائٹ سے بھی زیادہ ٹریول کرتی ہوں تیز. ابھی تو ہیومن بینگ ایکسپلوریشن پہ ہی ہے نا اس کو. یا اگر آپ میں سے کسی کو تھوڑا بہت فزکس کا شوق ہو, شاید بھائی کا خاصا ایریا ہے, جو آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی کیا کہتے ہیں اس کو, تھیوری کا نام ماس کنورٹس انٹو دا انرجی اور E = mc². تو وہ مشہور تو بہت ہے سب ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا سوچیں اور اس کو امیجن کریں کہ یار یہ ہے ہو سکتی ہے. تو وہ ایسی بات لگتی ہے متھ, لیکن اس پہ ہم بغیر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسراء معراج کا قصہ ہمیں سنایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پہ تشریف لے گئے, وہ رات تھا, اس کی اسپیڈ ایسے تھی کہ واپس آئے تو وہ کنڈا جو ہے وہ ہل رہا تھا اور بستر گرم تھا, تو ہم لوگ اس کو مطلب ایز اے مسلمان بلیف تو لے آتے ہیں, لیکن اللہ نہ کرے ثم اللہ نہ کرے ہمارے دل میں بھی بعض اوقات وسوسے اور شیطان خیالات ڈالتا ہے کہ یار یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل سا کانسیپٹ لگ رہا ہے, لیکن اس کو آئنسٹائن کا ہم قبول کر رہے. تو بات ہم وقت پہ کر رہے تھے. تو وقت جو ہے اس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے لیے کوئی وقت کی وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ زمان و مکان, یعنی زمان کہتے ہیں کہ ٹائم, اور مکان کہتے ہیں یعنی اسپیس جس میں ہم رہ رہے ہیں یا پلیس جہاں پر ہم ہیں, وہ اس کی قید سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم کسی ایسے ٹائم فریم میں فکس نہیں کر سکتے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ خسارے اور ٹائم. تو انسان خسارے میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اصل فائدہ کیا ہے. یعنی دنیا میں ہم لوگ کسی سے فائدے کی بات کرتے ہیں تو ہم فائدہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ میرا معاشی یا میرا کوئی سوسائٹی میں کہیں میں زیادہ آگے بڑھ سکتا ہوں, میرا کوئی اسٹیٹس بڑھتا ہو, یا میرے کوئی تعلقات بڑھیں جس سے مجھے کوئی معاشی یا معاشرتی فائدہ ہو. میں تعلقات اس لیے بڑھاؤں کہ میرے بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں, میری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں, یا لوگ جو ہیں وہ مجھے فائنینشیل کو بینیفٹ دیں اس لیے میری دوستیاں ہوں, اور پیسے کمانے کے میرے تعلقات ہوں. یہ ہمارا فائدہ نظر, مطمئن نظر یہ ہے نا کہ I will be the successful person if I would have a BMW, یا میرے پاس ایک کوئی فوکر ہو اپنا ذاتی, تو میں دنیا کا سکسیسفل آدمی ہوں. یہ لوگوں کے معیارات ہیں نا کہ بھائی کامیاب یہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کامیاب وہ نہیں ہے, وہ سارے انسان خسارے میں ہیں. کون خسارے میں؟ جو پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوائے ان لوگوں کے, یعنی اب ایگزیمپشن آ گئی. Those who do these things, 4 things, they are exempted. اب آپ کے لیے ایگزیمپشن ہے. تو ایگزیمپشن پہ ہم بات کر لیں گے, لیکن اس سے پہلے خسارے کو بڑا زبردست مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول رقم کیا. مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ قول, اور میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ہر سال. میں اس کو میں جب ایک دفعہ سورہ اثر پڑھ رہا تھا فیس بک پہ میں نے شیئر کیا ہوا, میں ریپیٹڈلی شیئر بھی کرتا ہوں, کہ کہتا ہے کہ سورہ اثر کی تفسیر مجھے جو ہے وہ بازار میں ایک شخص آواز لگا رہا تھا. امام راضی نے یہ لکھا ہے, بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سورہ اثر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو he was selling ice, ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ آواز مجھے لگا رہا تھا کہ رحم کا اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے, یعنی اس آدمی پہ رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اگر تم میری برف نہیں خریدو گے تو یہ پگھل کے پانی ہو جائے گی, میرا پیسہ زیرو ہو جائے گا. تو امام راضی ایک دم وہاں کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اس سے سمجھا, اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ مطلب ہے والعصر کا کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے. اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو انسان کا یہ خسارہ ہے. پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات سورہ میں کہی گئی, اس کے معنی یہ ہے کہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی. Those who don't have these 4, the ability or capabilities, or what would be the better word, I don't know. صفات کے لیے کیا بہتر لفظ ہوگا انگریزی میں, کہ ایٹریبیوٹس کہہ لیں کہ یہ 4 ایٹریبیوٹس جو ہے نا جس میں ہیں وہ صرف ایگزیمپٹ ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ
لॉस में, खसारे में. تو اب اس کی ہم تفسیر پہ جاتے ہیں. تو دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی سورہ ہے, لیکن اس سورہ کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو 6-7 پیج پہ جا کے یہ تفسیر ہے پوری, جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور باقی اگر آپ دوسری تفسیر کی کتب پہ جائیں تو انہوں نے بہت کچھ لوگوں نے تو لکھا ہے کہ اس پہ پوری کتابیں ہیں, اور لکھا جائے تو بھی کم ہے. تو ہم مختصر کوشش کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ 10-15 منٹ میں ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو اب یہ والی بات تو میں کر چکا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ صرف ایک ہیومن بینگ بھی ہے, ایز اے سنگل می, یو اینڈ آل us individually, اور ایز اے نیشن, ایز اے اسپیسیفک پارٹ آف گروپ آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے, کسی ایک خاص جیسے مثال کے طور پہ آرگنائزیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کسی قوم, کسی ملک, کسی زبان بولنے والوں کے لیے ایز اے ہول بھی. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں, آج امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ تم یوں کرو, تم وہ کرو, ان کو اٹھا کے وہاں پھینک دو, ان کو اٹھا کے یہاں پھینک دو, ہم یہاں گھس جائیں گے, اس کو ہم یوں بنا دیں گے, وہ کر دیں گے, دیش کو نابود کر دیں گے. تو یہ پوری قوم, جو امریکی قوم, اگر وہ اس چیز کو نہ سمجھے کہ ہمارا فائدہ اور نقصان کیا ہے, تو پوری قوم خسارے میں, ایز اے نیشن امریکی قوم خسارے میں, اگر وہ غلط چیزوں کے اوپر اپنا کوئی وہ نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی فرد یا اجتماع یا پوری یعنی قوم کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لے کہ جو کہ غلط ہو. یعنی مثال کے طور پہ ایک عام سی بات دیکھی جائے کہ آج کل ہمارا, ان کا تو بہت ڈائریکٹ واسطہ پڑ رہا ہے, ہمارا ابھی واسطہ انڈائریکٹلی پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازیاں چھپے ڈھکے لفظوں میں کی جا رہی ہیں کہ جی LGBT کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا جائے. یعنی آج دنیا کے اندر کئی ملکوں میں یہ قانون پاس ہو گیا کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے, لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. اور کوئی لڑکا اپنے آپ کو کہے کہ مجھے تو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں عورت ہوں, تو مجھے عورت کہا جائے آج سے, تو کل سے آپ مجھے عورت یا لڑکی کہیں, تو آپ مجھے لڑکی کہنا شروع کر دیں, میں لڑکیوں کے ٹوائلٹ میں بھی جاؤں گا, میرا حق ہے, کیونکہ میں آئی فیل مائی سیلف ایز اے وومن. مطلب یہ اس سطح پہ معاشرہ پہنچ رہا ہے, اور ایک قانون سازی ہو رہی ہے, لیجسلیشن ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, پوری دنیا بھی اگر کوئی غلط قانون پاس کر دے جو کہ حق کے خلاف ہو تو وہ خسارے میں ہے. صحیح ہے. تو یہ کانسیپٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ خسارے میں پوری دنیا میں مل کے یہ طے کرے کہ یہ چیز فلاح ہے, یہ چیز بھلائی ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے, تو وہ سب خسارے میں. صحیح ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر ہم یہ 4 چیزیں اپناتے ہیں تو ہم اپنا بھلا کر رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تھوڑی کوئی سپورٹ کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے تیری بڑی بیان کر دی, میں نے تو تیرے بڑے نعرے لگائے تکبیر کے, اللہ اکبر کے, میں نے بڑے معاشرے میں تیرے نام کو روشن کیا. نعوذ باللہ, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ میری آخرت بچ جائے. میں قیامت کے دن کہوں کہ یا اللہ بس تیرا بندہ تھا, جیسا بھی تھا, ٹوٹا پھوٹا کام تھا, تیرے لیے میں نے یہ چھوٹا موٹا کیا ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری دنیا بھی جو ہے وہ اسلام سے خالی ہو جائے, پوری دنیا جو ہے وہ قرآن اور حدیث پہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ عمل کرنا چھوڑ دے, تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو بس یہ خسارے کے کانسیپٹ کو کلیئر رکھنا ہے کہ اگر سب لوگ بھی یہ طے کر لیں کہ زہر کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, تو زہر کی تاثیر نہیں بدل سکتی. ٹھیک ہے. پوائزن سے سب کہیں نہیں جی پوائزن سے کچھ نہ چکھو تھوڑا تھوڑا, سارے مر جانے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام اٹل ہے, اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں آگے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتائی ہیں, اس کی فردر تھوڑی سی ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ یعنی یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہو از بینکرپٹ. قیامت میں بینکرپٹ کون ہے؟ بینکرپٹ وہ ہے کہ جو اعمال خالی لے کے آئے, نامہ اعمال جس کا ٹھیک نہیں, بینکرپٹ وہ ہے, دیوالیہ وہ ہے. صحیح ہے. تو پیسہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا, آپ کا اسٹیٹس دنیا کا نہیں دیکھ رہا, ڈگریاں نہیں دیکھ رہا. میں قیامت کے دن یا قبر میں مجھ سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے تھے تو بڑے ماشاء اللہ جی بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ, پی ایچ ڈی ہیں. میری پی ایچ ڈی کو وہ کر رہا ہے کیا, اس کو میں تو اپنے ذات کے لیے کر رکھی ہے, میں نے تو اپنے کمانے کے لیے یا اپنی دنیا بنانے کے لیے یہ ڈگریاں کر رکھی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون افضل ہے؟ جس کے اعمال نامہ بھرا ہوا ہے, جس کے اعمال ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بینکرپٹ یا دیوالیہ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن کھڑا ہو, اربوں روپیہ اس کے پاس ہو دنیا میں,
اور وہاں خالی ہاتھ ہو. اعمال نامہ بھرا ہوا ہے کس سے؟ بدعمالیوں سے, اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اس نے ٹھیک معاملات نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کا بھی کام نہیں کیا اس نے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نافرمانی اور نامرادی کی زندگی گزارتا رہا. تو ٹھیک ہے, تو دنیا میں قرآن میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ فلاح کا کانسیپٹ کیا ہے. فلاح مینس کہ آپ کی بھلائی کس چیز میں ہے, آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے, کہ آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں. ان 4 چیزوں کو ہم تھوڑا سا تیز میں لے کے چلتے ہیں. اچھا, یہاں پر نا بے شمار آیات ہیں تفسیر میں جو اس چیز کی دلالت کر رہی ہیں. میں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اس کو آپ کے لیے چھوڑتے ہیں. کوشش کریں آپ لوگ بھی جا کے خود بھی پڑھ لیں اس کو, سورہ اثر کو. اگر آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اب مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری اردو اتنی اچھی نہیں رہی. اسکولس میں ہم عموماً 8ویں 7ویں تک اردو زبردستی پڑھائی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہم انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری اردو اتنی نہیں رہتی بعض اوقات. لیکن تھوڑا سا کوشش کریں گے تو, کیونکہ عموماً اردو ہی بولتے ہیں نا ہم لوگ گھروں میں, تو سمجھ لیتے ہیں, تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فلاح کا یا بھلائی کا کانسیپٹ ہم نے کلیئر کر لیا. اب ہم آگے جاتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کون سی 4 صفات ہیں, تو یعنی کون سے 4 کام کرنے ہیں اور کن چیزوں سے بچنا ہے یا محفوظ رہنا ہے, تو آپ جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے. پہلی صفت ہے ایمان. اب ایمان کے معنی ہم سمپل یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان پیدائشی ایمان کے اوپر ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, جنت میں تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. ایک عام کانسیپٹ ہے نا معاشرے میں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم پہ تھوڑی کوئی نعوذ باللہ دوزخ ہو, تو ہمارے لیے تھوڑی بنی ہو, تو کفار کے لیے بنی. تو اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ خسارے میں تمام انسان ہیں, چاہے وہ نام کے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو. تو لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلا جو شرط ہے بھلائی کی وہ ایمان ہے, یعنی ہی شوڈ بی اے بلیور. ٹھیک ہے نا, اور آج کے دور میں بلیور وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی آج کے دور میں جب شریعت میں منسوخ ہو گئی, اس کا کوئی ماننے والا یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ نہیں میں جو شریعت پہ چل رہا ہوں وہی اللہ کی بھیجی ہوئی ہے, تو وہ نقصان میں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اور شاید میں تھوڑی بات طویل کر رہا ہوں لیکن ہے بہت اہم بات یہ کہ ایمان ہے کیا. تو ایمان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ دل سے اقرار کرے, بائی ہارٹ, ناٹ بائی دا ٹنگ. صرف زبانی اقرار نہ ہو, میرے دل کے اندر ایمان ہو. دل کے اندر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں حقیقی, تو بعض اوقات ہمیں زبان سے بھی نہیں کہنا پڑتا, عمل سے کہتے ہیں نا. مطلب میری ماں مجھ سے کہے کہ بیٹا یہ کام کر دو, اور میں کہوں کہ اماں میری تو آفس کا کام ہے, میں امی مجھے تو جانا ہے, اور میں اس کو اگنور کرتا رہا ہوں اور اپنے سارے کام پورے کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ زبانی دعویٰ تو ہے محبت کا, لیکن اگر محبت ہوتی نا تو پھر تو محبت تو دنیا میں ہم نے دیکھا ہے نا, محبت کرنے والے جو عام دنیاوی محبت. شیریں فرات کا قصہ میں کیا ہے, شیریں ایک اس کی لور تھی نا, وہ لو کرتا تھا, یعنی دنیاوی محبت تھی نا, صرف ایک کیریکٹر کے ساتھ. اس نے جو ہے وہ پتھر کاٹ کے پہاڑ میں سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا رستہ بنا کے لایا کہ جی یہ لو. اسی طرح جو ہے وہ مجنو اور ان کے قصے, تو یہ دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں محبت. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا اور عمل ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, تو یہ دل سے ماننا ہے, یعنی زبانی تصدیق نہیں ہو بلکہ عمل سے تصدیق ہو. تو قرآن میں اس پہ بے شمار آیات ہیں, میں پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ بھی کوئی تفسیر میں نہیں جاؤں گا. پہلی ہے سورہ حجرات میں آیت نمبر 15, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو حقیقت میں ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے, ڈاؤٹ نہیں رہے, پھر ہمیں ایمان ہو بالکل وداؤٹ اینی کنفیوژن. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کو پختہ کر دے, اور میرے دل میں شک و شبہات نہ رہے آپ کے لیے. صحیح ہے, یہ سب سے پہلا فتنہ شیطان کا یہی ہے کہ وہ آپ کے دل میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے, یار پتہ نہیں مریں گے تو حساب ہوگا بھی نہیں ہوگا, دیکھیں گے یار, بس سارے ہی مسلمان ہیں سبھی جنت میں چلے جائیں گے پر دیکھیں گے, اور دنیا ہم پھر وہ بھول گئے, ہم اسی کاموں میں لگے. پہلی بات کیا ہوئی کہ شخص ڈاؤٹ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان لانے والے کون ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر رسول پر, تو شک میں نہیں پڑتے. دوسری آیت کیا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے.
یعنی پھر افہم، یعنی یوں کہہ لیں کہ جس کو صبر کی تشریح میں بھی کہا گیا ہے کہ پھر قائم رہنا ہے اپنی بات پہ، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہم یہ عام معاشرے میں بات کرتے ہیں نا کہ مرد تو وہ ہے کہ جو اپنی بات پہ قائم رہے. ہم ایک عام معاشرے میں ایک فرد کو کہ جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے، ابھی اس نے کچھ کہا اور پھر وہ بیک سٹیپ کرے، تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیریکٹر وائز بالکل اب اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کروں گا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ آدمی ہے بھائی. تو پھر کیا کرے، افرم رہے یعنی ڈٹ جائے. تیسری بات ان الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اب اللہ تعالیٰ ایمان لانے ان المومنین سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المومنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اب ایک اور بتائی جا رہی ہے ایمان لانے والوں کی کہ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. اب کتنی دفعہ قرآن کا اللہ کا سب سے عام تو ہم اللہ اکبر سنتے ہیں اذان، اور بعض اوقات کتنی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اچھا ابھی اٹھتے ہیں، اچھا ابھی دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور ہم اپنی جاب میں لگے ہیں، بڑا اہم کام کر رہا ہوں جی، میں بچوں کے اسائنمنٹ چیک کر رہا ہوں، یا میں پتہ نہیں کوئی لیکچر کی تیاری کر رہا ہوں، یا میں کوئی میٹنگ میں ہوں تو بہت ہی اہم ہے، یا یار کھانا چھوڑ کے جاؤں گا کہ ابھی کھانا ہے اور اب نماز ہے تو کھانا کھا لیتا ہوں. تو یعنی ہمارا دل نہیں لگ رہا اللہ کے ذکر سے. تو اللہ کا ذکر یہ اذان بھی ہے جو سنتے ہیں، اور بھی جہاں پہ بھی ذکر ہو رہا ہو. پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھنے کے معنی کیا ہیں کہ میں دنیا کی محبت کے لیے تو پہاڑ کھود دوں، دنیا کی محبت کے لیے تو میں کچا گھڑا لے کے ڈوب جاؤں، دنیا کی محبت کے لیے تو میں زہر پی لوں. بے شمار واقعات سنتے ہیں نا، فلاں لڑکی نے اس کی محبت میں زہر پی لیا مر گئی، فلاں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گیا، فلاں بھاگ گئی. دنیا بھی محبت ہے اور بہت ہی عارضی سی ہے، لیکن اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں صرف لڑکے لڑکی کی محبت کی بات نہ کریں، لوگ بعض اوقات اپنے دوستوں کی محبت میں اپنا بزنس لاس کر جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی محبت میں اپنا بہت سارا کچھ قربان کرتے ہیں. میں غلط اور صحیح پیمانہ رکھتے نہیں بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو قربان کرنے کا وقت آئے تو انسان سوچ میں نہ پڑ رہا ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ترجمہ ہے سورہ نساء کی آیت 65 ہے کہ پس نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو لوگ تم فیصلہ کرو اس میں تنگی محسوس نہ کریں. اب یہاں پر ایک اور بات ایمان لانے والوں کی بتا دی کہ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت کے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو مانتے ہو. یہ نہ ہو کہ قانون تو چل رہا ہو انگریز کا بنایا ہوا، سود کو حلال قرار دیتا ہو، ٹھیک ہے، اور بہت سارے کام ایسے کرتا ہو کہ جو قرآن میں اور حدیث میں اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ احکامات کی زد میں آتے ہوں. قانون تو یہ بن رہا ہو کہ ایل جی پی ٹی جو ہے وہ شادی کر سکتے ہوں، اور نعرے ہم لگا رہے ہوں اللہ اکبر کے اور بات کرتے ہوں قرآن کی اور بات کرتے ہوں حدیث کی. تو پھر یہ کنفلکٹ ہے. پھر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ. دوبارہ کہا جا رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. کیوں دوبارہ یعنی یہ ریپیٹیٹو ہے آیت 136. ایمان لانے والوں کو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایمان لاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ جو تمہیں کہی گئی ہیں، جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان پہ عمل کرو. صحیح ہے. تو اب انسان کی پہلی بات یہ ہو گئی کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے. ہم پہلے پوائنٹ پہ ہی ہیں ابھی، آپ لوگ لیٹ تو نہیں ہو رہے؟ صحیح. تو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کیا چیز ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ نیک عمل کرتے رہیں. اب نیک عمل ہر وہ عمل ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور ہر وہ عمل ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. صحیح ہے. تو اب اگر ہم بندگی پر بجا لیں، بندگی کہتے ہیں کہ آدمی افرم بالکل سبمیشن، یعنی سلیو کا لفظ جو انگلش میں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے صحیح، کیونکہ ہمارے معاشرے میں غلام کا تصور رہا نہیں. غلام وہ فرد ہوتا تھا کہ جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ اپنا کما نہیں سکتا، وہ اپنی ذات پہ کوئی رائٹس نہیں رکھتا، اس کا مالک جو اس کو کہے گا وہ اس نے کرنا ہے. یہ ہم سمجھ نہیں سکتے آج کے دور میں، کیونکہ وی اونلی ہیو سرونٹس، اور وہ سرونٹس بھی دے ہیونگ دیئر اون رائٹس، کہ ان کے پاس جو ہے وہ پورے قوانین ہیں
تو وہ 2 منٹ میں منہ پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے کے جا سکتا ہے، تو وہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جس کی اپنی کوئی قانون اور اپنی کوئی میں نہیں ہے، ول بھی اپنی کوئی نہیں ہے، جو اللہ نے کہنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور ہم کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. بگاڑ نہیں سکتے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں معاشرے سے کوئی ایک ایلیمنٹ نکال دیں، عنصر، ایلیمنٹ، کیمسٹری کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، ایک ایلیمنٹ نکال دیں، پھر آپ لائف چلا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، وہ پانی کس سے بنتا ہے؟ کیا ہوتا ہے فارمولا؟ او نکال دیں بس، آپ دنیا سے آکسیجن نکال دیں، لائف، نو لائف. چلے کیمسٹری میں ہم یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بوم ہے نا سلیکون، بہت بوم ہے نا، یہ سارا ہم دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، یہ بنا دیا. سلیکون نکال دیں، بنا لیں سلیکون. انوینٹ کر سکتا ہے انسان سلیکون؟ آرٹیفیشل سلیکون سنا آپ نے کبھی؟ میری طرح میں تو نہیں ہے کہ کوئی عنصر انسان نے بنایا، ایلیمنٹ کریٹ کیا ہو، کوئی مرکب بن سکتا ہے، مکسچر بن سکتا ہے. اسی طرح سے جو مختلف کیمیکل ریئیکشن کے تھرو مختلف نئی چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی نیا ایلیمنٹ بن سکتا ہو یا ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہو. میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہو تو مجھے بتائیے گا. میرا علم یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بلڈ بنا سکتے ہیں ہم ایک قطرہ، انوینٹ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. تو ہم بالکل ڈپینڈنٹ ہیں. آج اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایک عنصر اس دنیا سے نکال دے، ایلیمنٹ، تو ہماری لائف بس یوں. ہم تھوڑا سا دیکھ لینا کتنی بڑی طاقت ہے امریکہ، پاور ہم امیجن نہیں کر سکتے. جو پیسہ اور طاقت، ٹیکنالوجی، ابھی وہاں پر جو آگ لگی تھی، طوفان آیا تھا، ان کی مشینیں کیا تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھی ان کے آگے. ایسے ہی جیسے جو ہے وہ ابابیلیں آ کے چونچوں سے پانی گرا رہی تھی نا آگ پہ، ایسے ہی ان کے جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر بےچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے. کتنی بڑی آگ تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جسٹیفائڈ تھی، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں انسان کتنا کمزور ہے، کتنا بے بس ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. تو ہم نے وہ سارے کام کرنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس میں پھر میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو سیکنڈ شرط کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا. تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ کرے گا وہ جو اللہ اور رسول نے بتایا، اپنے نہیں انوینٹ کرے گا، اپنی نہیں مرضی چلائے گا. اللہ کے رسول ہمارے لیے ہادی ہیں، ان کی رسالت پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، کتابوں پہ ایمان لانا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ 2 باتیں ہو گئی. ایک دوسرے کو حق کی نصیحت. اب حق کی نصیحت جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بتانا حق ہے کیا. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو مرنا ہے، آخرت ہے، حساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا میں سب کچھ کر جاؤں اور آخرت میں مجھے کوئی نہ پوچھے. ایسا ممکن نہیں، امپاسبل. یہ کوئی بے وقوف آدمی یہ سوچ سکتا ہے یہ سب کچھ قرآن پڑھ کے علم رکھ کے، کہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنا ظالم کہ دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کو، بچوں کے اوپر بم گرانے والے، آخرت میں ان کے جو ہے وہ جنت میں پلازے بن جائیں. سپورٹ ہے ان لوگوں کے، ان لوگوں کو اسلحہ دینے والے، ان لوگوں کو روٹ دینے والے، ان لوگوں کو سارے فیسلیٹیٹ کرنے والے اتنی آسانی سے بچ کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ایسا ظالم تو نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اپنا سارا حساب کرتے رہنا کہ ہمیں خدا کو حساب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اپنی کرنی ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ جو لوگ نیک قرار پائیں گے انہیں جزا ملے گی، جو بد قرار پائیں گے انہیں جہنم ملے گی. یہ ہمیں ایمان کا حصہ ہے، آخرت بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اب یہ بات سمجھ لیں کہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں ہے. پہلا پوائنٹ یہ. اور ایمان میں یہ سارے شامل ہیں. ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، قرآن پہ ایمان ہے، اور انبیاء پہ، فرشتوں پہ، یوم آخرت، جزا سزا، یہ سارا جو ایمان کی تفصیلی ایک ڈیفینیشن ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک بہت بڑا کنفیوژن ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یورپ، امریکہ کے عام لوگوں کو، کہ جن کی زندگیاں بہت اچھے اصولوں پہ چلتی ہیں، ان کو دیکھ کے یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں. اور ایسا نہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ وہ عام معاشرتی پیمانوں پہ بہت اچھے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بالکل ٹھیک ادا کر رہا ہے، اور وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان ہے. وہ اپنے بچوں کو ٹروتھ سکھا رہا ہے،
گھر میں تربیت وہ نارمل اپنے ٹھیک چیزوں پہ کر رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی جو سب سے بڑی چیز مسنگ ہے، جس کو پکڑ ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ یہاں پر اس کی بندگی کرنی. ٹھیک ہے، انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر تو آپ چلتے رہے، لیکن آپ نے پوری زندگی یہ نہ سوچا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، وائی آئی ایم ہیئر، واٹ از مائی پرپز آف لائف. اور اس کے لیے انسان نے جو بھاگ دوڑ نہیں کی، یہ سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے واللہ عالم اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو کسی کو، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو اس نے بتا دیا وہ یہی ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو نیک اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ان کے اعمال کیا جائیں گے؟ جو بڑے اچھے دنیا میں لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو نعمتیں دے رہا ہے اسی میں سب کچھ ریٹرن کر دے. آپ سے میں یہ کہوں کہ یار آپ کو یہ آنکھیں ملی ہوئی ہیں، یہ جو لڈ ڈاؤن ہوتی ہے، یہ جو آنکھوں کی، جس کو ہم پپوٹا کہتے ہیں نا آنکھ کا، یہ پلکیں جھپکنا، یہ میکینزم ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے اور آپ سے کہے کہ 2 کروڑ روپے لاؤ. آپ پوری زندگی 2 کروڑ روپے اکٹھے کرنے میں لگائیں گے کہ یار مجھے یہ واپس لانا ہے. میں کیسے کھلی آنکھوں کے ساتھ زندہ رہوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی، تو یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب کتاب لینا شروع کرے قیامت کے دن کہ تمہیں میں نے یہ دیا تھا، ذرا لاؤ اس کا بل ادا کرو. جو آکسیجن جتنی تم نے انہیل کی ہے اس کا بل بنا کے دے دیتا ہوں. تو یہ جو دنیا میں انسان سب کچھ ہے اپنی مرضی سے، اپنا تو نہیں ہے اس کا کچھ. تو یہ جتنے اچھے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ریٹرن کر دے گا سب کچھ. یہ ساری نعمتیں جو وہ اویل کر رہے ہیں یہ فری میں تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. تو ہمیں ایمان کے ساتھ عمل چاہیے. پھر آخری چیز ہماری ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت. تو اب اس پہ بہت ساری آیات مل سکتی ہیں کہ مطلب حق کی نصیحت کیا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں. 2 پوائنٹس ہیں، تو میں تھوڑا سا اس پہ بات رکھ لوں، ذرا میں دیکھ لوں کہ حق کی نصیحت ہے کیا. تو اب حق کی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ انبیاء کا کام کیا تھا؟ حق کی نصیحت کرنا تھا. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگایا تھا کہ تمہارے خدائی جھوٹی ہے اور خدا تو کوئی اور ہے، وہ اللہ ہے واحد ہے. تو اب جو ہے وہ دنیا اس وقت لرز گئی تھی. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں، کبھی آپ نے سے کسی کا ڈپٹی کمشنر آفس جانے کا اتفاق ہوا؟ کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر سے ملے؟ کبھی کسی گورنمنٹ آفیشل سے، کسی تھانے میں کبھی گئے ہو، کسی ایس ایس پی سے ملے؟ آپ نے دیکھا لوگ وہاں کیسے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں؟ تھانے کا ایس ایچ او اتنا بدماش ہوتا ہے، اگر آپ بغیر اجازت اس کے کمرے میں داخل ہو کے سیٹ پہ بیٹھ جائیں نا تو وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اور اللہ جس نے پوری دنیا بنائی اس کے سامنے جو ہے وہ ہمیں کیسے اور کیا، اور اس کا کیا ادب ہونا چاہیے. تو حق کی مطلب میں بات کرنا چاہتا کہ خوف کی بات کیا. فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ جب گئے اور انہوں نے اعلان کیا تو آپ سوچیں کہ فرعون کی کیا ہیبت ہوگی، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. اور وہ تو اسی وقت سر قلم کرواتے تھے نا اس دور کے بادشاہ. تو یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ کورٹ میں جائیں گے، کیس چلے گا، پیسے کھلا کے جج سے بچ جائیں گے، ایسا تھوڑی کچھ. وہ اس نے کہا مار دو اس کو، اٹھا کے لوگ مار دیتے. اور انہوں نے یہی کیا نا، حضرت موسیٰ کے لیے آگ جلائی اور اس میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو یہ بات ہو گئی کہ حق کی نصیحت کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے، خسارہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جن لوگوں کے اوپر زد آئے گی، جن لوگوں کے اوپر نقصان ہوگا، جن کی دنیا داری ضائع ہو رہی ہوگی، جن کی اپنی حکومتیں لرز رہی ہوں گی، وہ آپ کے دشمن بنیں گے، وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو سزائیں بھی دیں گے. تو یہ بات ہو گئی کہ حق کی نصیحت کرنا. اور حق کی نصیحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اور جگہ میں نے یہ پڑھا اس تشریح کو کہ دیکھیں آپ نے کبھی پھاٹک دیکھا ہے، جو ریلوے پھاٹک، اس کے ساتھ ایک ریوالونگ ٹائپ کا لگا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، اکثر یہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے ریوالونگ ٹائپ کے، جو نہیں لوہے کا ایک ڈور کہہ لیں جس سے آپ ہاتھ لگا کے گزرتے ہیں. کبھی ہوا ایکسپیرینس؟ آپ نے نوٹس کیا وہ چمک رہا ہوتا ہے؟ کیا کبھی نوٹس یا نہیں؟ بہت شارپ ہوتا ہے. کوئی بھی لوہے کی ایسی چیز جس پہ لوگ ہاتھ ٹچ کر کے جاتے ہیں وہ شارپ ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. تو کوئی پالش کرتا ہے اس کو آ کے؟ کوئی پالش نہیں کرتا. کیوں چمک رہا ہے؟ کیونکہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، سارا میل اتارتے جاتے ہیں، اس کو چمکاتے جاتے ہیں.
تو جب آپ حق کی نصیحت کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کی چن چن کے برائیاں بتاتے ہیں، حسن صاحب آپ کے دامن پہ یہ داغ لگا ہوا ہے سفید شرٹ کے اوپر، آپ مجھے تو بول رہے ہیں نماز پڑھے، فجر کی نماز میں کہاں تھے؟ مجھے تو بولتے ہو کہ جھوٹ نہیں بولو، یہ کیا بولا ہے تم نے ابھی؟ تو یہ حق کی نصیحت کا فائدہ ہے۔ پھر آخری بات پہ بس ہم ختم کرتے ہیں کہ صبر کی تلقین کرنا، یہ بہت جامع اور بہت بڑی بات ہے۔ صبر کے معنی ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکھ پہنچے اور ہم اس پہ بس صبر کر لیں، صرف یہ معنی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے استقامت، صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جانا۔ صبر اگر کسی سے سیکھنا ہے نا تو وہ غزہ کے لوگوں سے سیکھنا ہے۔ صبر تو غزہ کے لوگوں نے کر کے دکھایا ہے، یہ ہوتا ہے صبر۔ کہ میں لرز جاتا تھا کہ جب جو ہے وہ مائیں اپنی بچوں کی لاشیں اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین اور جو دعا ہم خوشی میں کرتے ہیں نا کہ الحمدللہ، میں لرز جاتا تھا کہ یہ الحمدللہ کے معنی کیا ہے ان کی۔ تو انہوں نے الحمدللہ کا مطلب بتایا کہ یہ نعمت تھی اللہ نے مجھے دی تھی، میں نے اپنے رب کو ویسے ہی ریٹرن کر دیا اور بڑے اچھے حالت میں ریٹرن کر دیا۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ تو غزہ کے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ صبر سکھایا کہ صبر کیا ہوتا ہے، مشکلات پہ ڈٹ جانا، نقصان ہو، محرومی ہو، لاس ہو جائے، دنیا کی زندگی میں آپ کا نقصان ہوتا چلا جائے، لیکن آپ ایک دوسرے کو ہمت بنائیں کہ یہ نقصان نہیں ہے، نقصان وہ ہوگا جو آخرت میں بینکرپٹ ہوگا۔ یہ دنیا میں اگر تمہارے پاس کچھ پیسے نہیں آ سکے، تم نے کوئی بنگلے نہیں بنائے، تمہاری کوئی اپنی کمپنی نہیں بنی، تم جو ہے وہ کوئی بہت بڑے پیسے والے آدمی نہیں کہلا سکے، تو یہ لاس نہیں ہے۔ لاس اس دن ہوگا جس دن سب کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی بھی کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کہا جائے گا کہ نہیں رائٹ نہیں، لیفٹ جانا ہے، تمہارا تو اعمال نامہ وہ دوزخ والوں کے ساتھ ہے۔ لاس تو پھر وہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔